آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی میری باقی کہانیوں کی طرح ہی ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی تھی۔ اس نے بتایا، قریب 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، یہ گھر ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا، اور مکان مالک بہت بری نیچر کا انسان تھا۔ وہ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا، اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھتے تو لڑنے لگ جاتا۔ کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا۔ پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا کرایہ تو کم تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھی عادت کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے سب باتیں آ کر ہم لوگوں کو بتائی۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اور اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اگلے دن والد صاحب، بڑا بھائی اور میں گھر دیکھنے کے لیے گئے۔ یہ گھر ہمارے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہ گھر آبادی سے کچھ فاصلے پر تھا، اور اس کے نزدیک بھی ابھی کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نہیں تھی۔ گھر بنا تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر بالکل بے رونق، اور اوپر سے علاقہ بھی ویرانہ تھا۔ میں اس گھر میں آنے پہ خوش تو تھا، لیکن یہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے، کیونکہ اب وہ پرانے مکان مالک کے ایٹیٹیوڈ سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر پتہ نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہو۔ میرے بڑے بھائی نے یہ بات والد صاحب کو بولی۔ ابو، آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگتا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں، مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئی، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل خوف زدہ نہیں تھی۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے سے کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ پھر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، اور یہ بھاگنے کے بجائے گھرانے لگی، اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ پھر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا۔ اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے اب بس سامان ہی رکھنا تھا۔ سامان رکھ کے ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پہ جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جن کو سن کر ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا ہے، اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ ابو نے ایک چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ سب بلیاں کالی تھی، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس بلی کی پہچان تھی۔ ہم نے جلدی ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن ایسے ہی گھر کے کاموں میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور روز کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں وہ ایک ہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پہ سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ ہمیں اب اس سب کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموشی سے یہ سب سنتے رہتے یا اگنور کر دیتے۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمیں ذہن میں سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگی، جس سے کچھ عورتیں گا رہی ہوں یا کسی چیز کی خوشی منا رہی ہو۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی
کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں وہ رات ہم نے کیسے گزاری میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگلے ہی دن صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر گئے اور ساری کہانی سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہنے لگا، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس پہ والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں اتنی دور تم سے صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل آیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، اور وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر ہم نے کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پہ انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بہت خوفناک تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر میں لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب، امی اور بھائی مجھے لینے آئے اور ہم لوگ اپنی پھوپھو کے گھر آ گئے۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کے خوفناک ترین دن تھے۔ وہ گھر، بلی اور ناچ گانے کی آوازیں آج بھی مجھے اکثر خواب میں ڈراتی ہیں۔